الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کتاب الحج کے کچھ چند ہی احادیث باقی ہیں. آج انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد دوسرا اگلی کتاب اور اگلا باب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو ابھی ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ ہے باب الخواتی والاحصاری، حج سے رہ جانے اور حج سے رک کے جانے کا بیان. یہ ہم نے غالباً اس دن تھوڑی سی ایک روایت تو پڑھ لی تھی، تو ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بلا شبہ روک دیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے حدیث ابھی پڑھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر روک دیے گئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ انہیں روکا گیا یعنی حدیبیہ کے مقام پر، تو اسی جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر منڈوا لیا اور وہیں پہ اپنے جانور ذبح کر لیے. اس کے بعد آپ کی خواتین یعنی آپ کی بیویاں آپ کے لیے حلال ہو گئیں، اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ بھی اسی طرح کر لیں. تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اگلے سال جو ہے وہ عمرہ فرمایا تھا، جسے عمرہ القضاء کہا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے سال میں عمرہ فرمایا. یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ سے روک دیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنے والے سال آئندہ سال میں وہ جو ہے وہ عمرہ کرے. اگر حج سے روک دیا گیا تو وہ حج کرے. اسی طرح اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. ہاں جی، پڑھیے. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشرتي أن محلي حبستين متفق عليه. اس میں نا آپ نے دو تین غلطیاں کی ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں دوبارہ، تو آپ اس کو توجہ سے دیکھیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فقالت یا رسول اللہ انی اريد الحج وانا شاکیۃ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه. اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شک میں ہو کہ مجھے روک دیا جائے گا یا میں حج پورا نہیں کر سکوں گی، تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی نیت میں جب وہ اس نے نیت کرنی ہے نا کہ اللہم انی اريد الحج یا اريد الحج والعمرۃ یا اللہم لبیک عمرۃ، یا اس طرح کے جو الفاظ جس میں وہ نیت کا اظہار کرتی ہے یا کرے گا، تو اس میں یہ ہوتا ہے اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک حجا، یا اللہم لبیک عمرۃ وحجا، یا جو بھی ہے. تو اس موقع پر اس نے ساتھ میں یہ شرط لگا لینی ہے جب اس کو شک ہو کہ میں حج یا عمرہ پورا نہیں کر سکوں گا، کہ اے اللہ، اللہ ومحلی حیث حبستنی،
کہ جہاں مجھے روک دیا جائے گا وہیں میں اس موقع پر اپنا احرام کھول دوں گا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبیہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، گئے وہاں پہ۔ یہ زبیر بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے، اور یہ چچا زاد تھیں زبیہ۔ تو فقالت، وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی ارید الحج، میں حج کی نیت کرنا چاہتی ہوں، وانا شاکیۃ، اور میں بیمار ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجی، تم حج کر لو، واشتریتی، یعنی حج کی نیت کر لو اور یہ شرط رکھ لو کہ ان محلی، کہ میرے احرام کھولنے کی جگہ حیث حبستنی، وہ ہوگی جہاں پہ مجھے روک دیا جائے گا۔ یعنی جب میری بیماری جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور میں نہیں حج کے ارکان پورے نہیں کر سکوں گی اگر، تو میں احرام اپنا کھول دوں گی۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ جی، اگلی روایت پڑھیے۔ وعن إكرمة عن حجاج بن عمر أنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل او وعليه راجا، الحج من قبل. جی پڑھیں۔ عرج. قال إكرمة فسألت ابن عباس وأبي هريرة فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه حسنة. المسيء. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آخری حدیث ہے ہماری کتاب الحج کی۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بصیرہ، جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا توڑ دی جائے، اور آراجا، یا جس کی ہڈی ٹوٹ جائے، یا آراجا، یا لنگڑا ہو جائے، فقد حلّا، تو وہ حلال ہو گیا، یعنی احرام سے وہ نکل گیا۔ وعلیہ الحج من قابل، اور اس پر آنے والے سال میں حج ہے۔ قال اکرمہ، تو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فسألت ابن عباس و ابا ہریرہ عن ذلک، میں نے مزید اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، فقالا صدقہ، تو ان دونوں نے یہی کہا کہ اس نے سچ کہا ہے، یعنی یہ روایت بالکل اسی طرح ہے۔ تو رواہ الخمسۃ وحسن الترمذی، اس میں ہے کہ حضرت حجاج بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھیک اور سچ کہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ روایت بیان کرنے والے ہیں حجاج بن عمر سے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود دیگر صحابہ سے اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنی بھی، یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور صحابہ اس کی تصدیق کر لیا کرتے تھے۔ آج ہر ایک جو بھی کہنے والا کہتا ہے، ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کہا ہوگا، لیکن صحابہ کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ قول نبوی کے حوالے سے بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور اگر ان کو شک گزرتا تو وہ لازمی طور پر اس کو پوچھ لیا کرتے، اس کا سوال کر لیا تھا۔ تو اس لیے اس موقع پر بھی سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بزرگوں سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس روایت کے اندر جو اس بات کا ذکر ہے نا کہ
جس کی ہڈی ٹوٹ گئی یا جو لنگڑا ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال بن جائے کہ انسان جو ہے وہ بے بس ہو جائے، حج کر ہی نہ سکے، تو ایسی صورتحال میں اس کو اس کا اقدام جو ہے وہ کھول دینا اس کے لیے جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب اس میں جتنی بھی ممانتیں آئی ہیں کہ حج جو ہے وہ انسان حج سے روک دیا جاتا ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ حصار کی وجہ یا معنی حصار کسی بھی معنی کی وجہ سے پیدا ہو، وہ تین امور ہیں جس میں احرام جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی وجہ سے بندہ روک دیا جائے، یا اس نے پہلے سے شرط کر لی ہو کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر میں کر لوں گا، نہ ہوا تو پھر میں نہیں کروں گا۔ اور تیسری چیز یہ حدیث ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس کی ہڈی وغیرہ یا کوئی زیادہ بیماری کی صورت ایسی بن جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی نیت جو ہے وہ دوبارہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کتاب الحج آج مکمل ہو گئی ہے۔ اگر کسی نے کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے تو کر سکتا ہے، اور پھر آگے ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ بس۔ ہاں جی، کتاب الحج میں سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے؟ میں سوال کر لوں؟ کیا میں آپ سے حج کے حوالے سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے مجھے بھی۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ میرا تو خیال ہے ایسی باتیں نو سنائی سر. ہی نہیں دیتی۔ کیا خیال ہے؟ چلیں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو قبولیت عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی کتاب شروع ہو رہی ہے، کتاب البیوع۔ بیوع کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جتنی بھی خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، اس میں عفواً عزیز طلبہ آج کچھ موسم اس طرح ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج جو وقت ہے اس کو ہم صحیح طور پر ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ ہم بات کر رہے تھے کتاب البیوع کے حوالے سے۔ کتاب البیوع جو ہے یہ بہت ہی اہم باب ہے، اور اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جیسے دیگر امور میں ہم رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح ہمیں خرید و فروخت اور تجارت کے اندر بھی ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی اور معاش کا نظام جو ہے وہ خرید و فروخت اور دیگر معاملات کے ساتھ وابستہ ہے، اس وجہ سے اس میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس بارے میں جو احکام الہی ہیں وہ جانیں، اور اس میں چند ایک چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر تو کوئی ایسی چیز جو کہ حرام ہے وہ جان لی جائے کہ حرام کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز جو شرم جس کو کہا گیا ہے کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اس کو کسی صورت میں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں ایسی چیز کو بھی ہم شریعت نے حرام قرار دیا، تو ایسی چیز جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ دوسرا اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی لیول پر دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ دھوکہ بے شک مالی طور پر دیا جائے، یا جو اس کے متبادل کوئی چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہے اس میں دیا جائے، یا دھوکہ کسی اس کی نوعیت میں دیا جائے، تو دھوکہ دینا مسلمان جو ہے یہ بالکل بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی مسلمان بھائی کو یا کسی کو بھی، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جب تجارت کرنی ہے تو اس میں دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔
کیونکہ جب انسان رزق حلال کی اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو بھی چیز اختیار کرنی ہے، جو بھی اس نے چیز بیچنی ہے، لینی ہے، وہ بالکل واضح ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شرط رکھنا، کوئی ایسی شرط جو کہ شرن شرط جائز ہی نہ ہو، ایسی شرط جو کہ شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے، تو ایسی شرط رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ان شروط میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جائز ہوتی ہیں، کچھ شرطیں جائز بھی ہیں، اور کچھ شرطیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں۔ تو ہر وہ شرط جس میں اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی اس کام کی یا اس بات کی، تو وہ خرید و فروخت کے اندر اس کو شرط رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس کو جس کو معاشرہ جو ہے وہ کسی اعتبار سے طے کر دے کہ یہ پیمانے کے اعتبار سے ہے، یا یہ وزن کے حوالے سے ہے، اور پھر وہ معروف ہے، تو اس عرف کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ میں نے ایک مثال بیان کی ہے۔ تو معاشرہ بعض چیزوں میں عرف کا خیال رکھتا ہے، اور جو عرف میں چیز خرید و فروخت کے اعتبار سے جو چیز معین ہے، اس کی مقدار ہو یا اس کا وقت ہو یا اس کی کمیت ہو، تو اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک معاشرے کے اندر مثلا ہمارے معاشرے میں لاہور سے اسلام آباد کا جو کرایہ ہے کسی بھی جگہ کا، یا ہمارے ہاں کام کرنے والے مزدور کی جو اجرت ہے، وہ ایک اگر طے ہے، تو اس طے شدہ اجرت سے زیادہ انسان جو ہے، یا اس طے شدہ کرائے سے زیادہ کرایہ جو ہے وہ وصول کیا جائے، یہ چیز جائز نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں، اور وہ بتا دیں کہ ہم نے اس میں زیادہ جو ہے وہ لینا ہے یا زیادہ دینا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ مقصد یہ ہے کہ اس سے لڑائی کا حتی الوسط امکان پیدا ہو جاتا ہے، کہ جب ایک عرف کی مخالفت کی جاتی ہے تو وہاں لڑائی کا امکان ہوتا ہے۔ تو جب پہلے سے ہی کوئی چیز طے کر لی جائے تو پھر لڑائی نہیں ہوتی، تو اس بنیاد پر شریعت نے اس کو پھر جائز کرا دیا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ خرید و فروخت میں، تجارت میں جو ہے وہ واضح ہونی ضروری ہے۔ تو ہم پہلی حدیث پڑھتے ہیں، آپ میں سے کوئی حدیث پڑھے، بسم اللہ۔ عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه رواه البزار رواہ وصححه. البزار وصححہ الحاکم۔ جی، سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئلا، کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، وکل بیع مبرور، اور ہر کمائی، ہر خرید و فروخت والی چیز جو ہے وہ مبرور ہے، یعنی اچھی ہے اور بابرکت ہے۔ مبرور سے مراد بابرکت اور اچھی ہے۔ رواہ البزار وصححہ الحاکم، اس کو بزار، مسند بزار کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور مستدرک حاکم میں اس کو بیان کیا گیا ہے، جسے حاکم نے صحیح بھی کہا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ بیو بے ان کی جمع ہے، اور بے مصدر ہے باب، با یا بیو کا، اس کا معنی ہے فروخت کرنا، شراء خریدنے کو کہتے ہیں، لیکن اہل علم کا کہنا ہے کہ لفظ بے اور شراء دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ بے کی تعریف امام ابن قدامہ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ ایک مال دوسرے کی ملکیت میں دیتے ہوئے اور اس کا مال اپنی ملکیت بناتے ہوئے باہم تبادلہ کرنا۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے بے کی تعریف یوں بیان کی ہے، ملکیت بنانے کی غرض سے ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ تبادلہ،
کرنا۔ بے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، جس کی حلت پر قرآن کے علاوہ سنت، اجماع اور قیاس بھی شاہد ہیں۔ تجارتی معاملات کے متعلق یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ تمام تجارتی معاملات میں اصل اباحت ہے، البتہ جس کاروبار کی صورت سے منع کر دیا گیا ہے اس سے بچ جانا چاہیے، اور حرام تجارتی معاملات کے متعلق یہ اصول ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جس معاملے میں سود، جہالت، دھوکہ یا نقصان ہو وہ حرام ہے۔ شروط جمع ہے شرط کی، شرط کا معنی ہے کسی چیز کو لازم کر لینا۔ اصطلاحاً شرط کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: ما يلزم من عدمه عدم الحکم ولا يلزم من وجوده وجود الحکم، کہ جس کی نفی سے حکم کی نفی لازم ہو اور جبکہ اس کے وجود سے حکم کا وجود لازم نہ ہو۔ مثلا نماز کے لیے وضو ہے، کہ وضو جو ہے اس کے وجود کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھی جائے، لیکن نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اہل علم نے بیع کی شرط یہ بیان کی ہے کہ فریقین کی باہمی رضامندی، خرید و فروخت کرنے والے عاقل و بالغ ہوں، جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کا نفع مباح ہو، فروخت کرنے والا چیز کا مالک ہو یا اسے وہ چیز فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہو، قابل فروخت چیز اور قیمت بائع اور مشتری کو معلوم ہو، مجہول نہ ہو۔ بے مبرور اس بے کو کہتے ہیں جو خلاف شرع نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا جھوٹ، فریب، دھوکہ، جہالت اور غرض وغیرہ نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پاکیزہ اور افضل کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت میں یوں فرمان نبوی ہے: اس کھانے سے بہتر کبھی کسی نے کوئی کھانا نہیں کھایا جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ ہاتھ کی کمائی میں اہل علم نے بنیادی طور پر دو ہی کاموں کو شمار کیا، ایک زراعت اور دوسرا صناعت و حرفت۔ علاوہ ازیں امام ماوردی اور امام نووی نے زراعت کو افضل قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے جہاد کے ذریعے کفار سے مال چھین کر کھانے کے عمل کو بھی افضل قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں اعلاء کلمت اللہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی۔ البتہ شیخ عبد الرحمن سعدی نے کہا ہے کہ افضل دنیاوی ذریعہ معاش کے متعلق اختلاف تو ہے، لیکن احسن قول یہ ہے کہ ہاتھ کے کاموں میں سے جو کام بھی کسی آدمی کی حالت کے زیادہ مناسب ہوئی اس کے حق میں افضل ہے۔ ہاں جی عزیز طلبا، خرید و فروخت کے حوالے سے بہت ساری اہم چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ چند چیزوں کے بارے میں یہ جانا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آ، یہ شروط ہیں اور ان کا خیال رکھا جانا چاہیے، وہ آپ کے ذہن میں ہیں، اذان ہو جائے پھر ہم بات کرتے ہیں۔ ہاں جی عزیز طلبا، آپ نے جو ابھی پڑھا ہے شرح میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، آپ میں سے کوئی وہ گنوا سکتا ہے؟ سر وہ شروط جو بزنس کرتے ہوئے دھیان میں رکھنی ہے؟ ہاں جی، جن میں خرید و فروخت کرتے ہوئے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جھوٹ نہیں دینا، وہ سر جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، اور جی اور جو اگر آپ کے معاشرے نے کوئی مطلب اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں کسی چیز کے تو اس کے مطابق چلنے، مطلب اس سے اوپر نیچے ریٹ پرائسز وغیرہ نہیں کرنے، ہم، اور اور جو دین میں آپ کو بتایا ہے جیسے جو حرام چیزیں ان کی خرید و فروخت نہیں کرنی، ان کی جو مطلب ان سے جو پیسے بھی ہوں گے وہ بھی حرام ہی ہوں گے۔ ہاں ہاں۔ اچھا جی، کوئی دوسرا بتائے جو سب سے زیادہ آ، باعث برکت چیز ہے وہ کون سی ہے، یعنی ایسی خرید و فروخت کون سی ہے؟ سر سچ میں ہاتھ کی اپنے ہاتھ سے کمانا۔ صحیح ہو گیا۔ اپنے ہاتھ سے کمائی کے بارے میں کوئی تیسرا شخص بتائے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، ہاتھ کی کمائی والی کون سی چیزیں ہیں؟ زراعت اور صنعت۔ تو صنعت میں چونکہ ہر چیز ہی آ جاتی ہے، جو دستکاری ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، یعنی صنعت گری کا مطلب یہی ہے کہ جیسے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں تو اس میں دستکاری بھی موجود ہے۔ گھر میں خواتین جو بھی کام کیا کریں،
اس مقصد کے لیے کہ اس کو بیچا بھی جا سکے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ بھی باعث برکت ہے۔ اور امہات المومنین میں سے بھی کچھ جو ہے وہ اسی طرح کام کیا کرتی تھیں، پھر اس کو صدقہ کر دیا کرتی تھی، جو اس سے کماتی وہ پھر صدقہ کر دیا کرتی۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ کی کمائی کو پسند بھی کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت بھی یہاں ہم نے جو پہلے پڑھی ہے وہ تو بزار اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت بھی موجود ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اگلی روایت پڑھیے۔ جی سر میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال له حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأقلوا ثمنه. جزاک اللہ خیر، متفق علیہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ فرما رہے تھے عام الفتح، فتح مکہ کے سال، وہ بھی مکہ تھا اور وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے۔ آپ فرما رہے تھے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے شراب کی خرید و فروخت کو، شراب اور مردار اور خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو۔ فقیلا، تو کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت شحوم المیتۃ، آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں؟ فإنها تطلى بها السفن، کیونکہ اس کے ساتھ جو بحری جہاز ہیں یا کشتیاں وغیرہ ہیں ان کو جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، یعنی ان کو تیل لگا کے ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور اس کے ساتھ چمڑوں کو بھی جو ہے وہ دھونی دی جاتی ہے، یعنی ان کو بھی چکنا کیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ اسے جلا کر روشنی بھی حاصل کرتے ہیں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہوا حرام، نہیں یہ حرام ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عند ذالک، اس سوال کے موقع پر، قاتل اللہ، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ قتل کرے ان یہودیوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے لما حرم علیہم، جب حرام کر دیا ان پر شحومہا، ان مردار کی چربی کو، جمالو ہو، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے پگھلا دیا، ثم باعوہ، پھر اسے بیچ دیا، فاکلوا ثمنہ، تو کھائی اس کی قیمت۔ متفق علیہ۔ گویا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی مردار چیز کو اور اس کے استعمال کو کسی طرح بھی جائز قرار نہیں دیا اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، اس میں یہاں تک کہ اپنی کمائی کے اندر شبہ والی چیزوں کو
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ کرے کہ انہوں نے جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام قرار دے دیا تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ جلا کر اس کا اس کو بیچا اور پھر اس کو اس سے اس کی قیمت جو ہے وہ کھا لی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی تعویل کر کے کوئی چیز انسان اپنے لیے جائز قرار دیتا ہے حالانکہ بنیادی طور پر وہ چیز ہی حرام ہو، تو شریعت نے اس کو کسی صورت میں بھی مناسب خیال نہیں کیا اور اس کو جائز قرار نہیں دیا کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں استعمال والی، بطور خاص کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بنیادی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں ایسی چیزیں ہیں موجود ہیں، مثلا ہمارے ہاں کچھ پہننے والی جوتے اس چمڑے کے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس جانور کے چمڑے کے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ چیزیں تو معروف ہیں مثلا صابن وغیرہ، اور اسی طرح لپسٹک اور نیل پالش کے اندر استعمال ہونے والی چند چیزیں ہیں، اور اسی طرح کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ درست ہیں حالانکہ وہ اس کے اندر شبہ ہے۔ تو شبے والی چیز سے بچنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کوئی سوال وغیرہ ہے اس بارے میں؟ جی سائمہ یوسف آپ پڑھا کرتی ہیں، پڑھیں آج۔ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة يتداركان رواه الخمسة وصححه الحاكم۔ جی، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقولو، وہ فرما رہے تھے اذا اختلف المتبایعان، جب خرید و فروخت کرنے والے اختلاف کر لیں، ولیس بینہما بینۃ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی شہادت اور کوئی گواہی اور دلیل نہ ہو، فالقول ما یقول رب السلعۃ او یتتارکان، بس بات وہی ہے جو کہ سامان کا مالک ہے اس کی بات جو ہے وہ معتبر ہوگی، او یتتارکان، یا دونوں اس سودے کو چھوڑ دیں، یعنی اس چیز کی خرید و فروخت کو چھوڑ دیں، کسی اور کے ساتھ وہ معاملہ کر لیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ شریعت نے ہر اعتبار سے انسان کو لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے۔ اس روایت کے اندر جو بالکل واضح بات ہے وہ یہی ہے کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہو اور دونوں متوازی ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک طرف حق اور سچ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ شر اور غلط بات ہے، تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں متوازی چیز ہے اور اختیار ہے، اور یہاں جیسے خرید و فروخت میں، تو ایسی باتوں، ایسی چیزوں اور ایسے معاملے کے اندر اختلاف سے بچنا یہ شریعت کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور سب سے اہم حکم ہے۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح بھی اختلاف نہ ہو۔ تو اس روایت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور ان کے پاس، دونوں کے پاس ہی کوئی دلیل نہیں ہے، تو جو سامان بیچنے والا ہے اس کی بات کو ترجیح ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ دونوں ہی چھوڑ دیں، کوئی اور شخص کسی اور کے ساتھ وہ خرید و فروخت کر لیں۔ پڑھیے آگے۔ وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه۔ جی، سامان القلبی، یہ چھوٹا کاف ذرا اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اس طرح ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا ہے، یہ پورا باب ہی اس حوالے سے
چل رہا ہے کہ جن جن چیزوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے یا خرید و فروخت کرنے کی ممانعت ہے یا اس سے بعد رہنے کا حکم ہے، ان میں سے یہ بھی چند چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا ان ثمن الکلبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی خرید و فروخت یا اس کی قیمت کو منع فرمایا، ومہر البغی، اور بدکار عورت کی جو کمائی ہے اس سے بھی منع فرمایا، وحلوان الکاہنی، اور کاہن کی شرینی سے بھی منع فرمایا۔ متفقن علیہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے اہم بات یہاں پہ نہا ان ثمن الکلبی ہے کہ کتے کی جو قیمت ہے اس سے منع فرمایا۔ دور حاضر میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی اس بات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ وہ کتا جو کہ حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے ہو تو وہ تو جائز ہے اس کو رکھنا، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کتا رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دور حاضر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر کے اندر جو ہیں وہ مختلف قسم کے کتے جو ہیں وہ، چونکہ جی ان کو پیارے لگتے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، ان کو ان کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے یا وہ گھر کے اندر ایک، تو یہ چیز جو ہے یہ شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے، کتا رکھنا جائز ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ حفاظت کے لیے ہو۔ تو بہت سارے ایسے مغربی جو تہذیب ہے اس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر کتے پالے ہوئے ہیں، یہ قطعی طور پر بھی جائز نہیں، شریعت نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا یا تصویر ہوگی وہاں اس گھر میں جو ہے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہو؟ تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کو رکھنا منع کیا ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت کو بھی منع کیا ہے۔ اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں۔ حلوان الکاہنی سے مراد وہ ایسا شخص جو کہ بغیر محنت کے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اس کو اس کا نہ تو وقت لگتا ہے نہ ہی اس نے کوئی محنت کی ہوتی ہے، تو اذراہ جیسے تحفتاً چیزیں ملتی رہتی ہیں، اور پھر وہ تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہے، ہر وقت ایسی چیزوں کو استعمال کرنا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کے اوپر مختلف چیزیں ہیں اس وقت نا، اور لوگ کام کرتے ہیں انٹرنیٹ کو اس لیے استعمال کرتے ہیں، بس ہم یوٹیوبر ہیں یا دیگر کچھ لوگ جو کہ یہاں پہ کام کرنے والے انٹرنیٹ پہ کام کرنے والے مختلف قسم کی سائٹس ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جہاں ہم جائز چیز بیچ رہے ہوتے ہیں وہیں پہ حرام چیزوں کے ایڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کے جو کام کرنے والے ہیں ان کی معاونت کے ساتھ وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی شبہ والی چیزوں سے بچنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے جو کہ شبہ والی ہیں، تو بطور خاص جب ہم مہر البغی کا لفظ کہتے ہیں کہ جو بدکار عورت کی کمائی جو ہے اس سے، تو یہ جو انٹرنیٹ پہ مختلف اشتہارات وغیرہ آتے ہیں، اب وہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے یا دیگر کوئی بھی اپلیکیشن ہے، تو اس پہ جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس کو اس کمائی کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ وہی حرام امر والی چیزیں جو ہیں اس کے اندر ان کے اشتہارات آتے ہیں، اور اس کی بدولت جو ہے وہ کمائی بڑھتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں شبہ والی ہیں، ان سے بچنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ہمارا وقت قریب ہے، تو آپ نے کوئی سر سوال وغیرہ کرنا ہے؟ سر آپ نے کہانت کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن بتایا ہے، آپ کی آواز بہت میرا کم تھوڑا آ سا رہی ہے۔
سر میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہانت کے بارے میں بڑا کنفیوزنگ بتایا ہے، تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کر دیتے ہیں. گفٹ ملنا، بہت زیادہ ملنا، یہ کوئی بری بات تو نہیں، نہیں ہے؟ کاہن جو ہے نا، کاہن، کاہن وہ جو ہاں کہ جی. حرام کام کرتے ہیں. دیکھیں، کہانت ویسے ہی حرام چیز ہے. تو اس حرام کام والے جو ان کو چیزیں ملتی ہیں، گفٹ ملتے ہیں، وہ استعمال کرنا ان کا بھی وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کی سر بنیاد کہانت ہی کا ذرا، حرام ہو، جس کی کہانت کا بنیاد. معنی تھوڑا سا بتائیں تو. جی کہانت سے مراد کیا ہے؟ کہانت کس دیکھیں، کو کہتے ہیں سر؟ تین چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں. ایک تو جادوگر ہیں، اور ایک نجومی ہے، اور ایک کاہن ہے. کاہن پنجابی میں کہنا ٹیوا لا کے بتانا کہ یہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوا ہے تو اس وجہ سے ایسا ہوگا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی آج ہمارے منڈیر پہ کوا بیٹھا ہے تو مہمان آئے گا، یا فلاں جگہ سے جو ہے وہ بلی گزری ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ہم نے فلاں چیز یعنی اندازے لگا کر کسی بھی معاملے کو بیان کرنا، یہ توکل اللہ کے منافی ہے، اللہ پر بھروسے کے منافی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو بت پرست تھے وہ یہی کیا کرتے تھے کہ اپنے معاملات کو کاہنوں کے ذریعے فیصلے کروایا کرتے. تو جیسے ہندو جو ہیں وہ جوتشیوں کے پاس جایا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے کون سا دن مناسب ہے، ہم اس دن میں شادی کریں. تو وہ بتاتا ہے جی فلاں دن آپ کے لیے منحوس ہے اور فلاں دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ ہے کہانت. ٹھیک ہے. جی بالکل سر، تھینک یو. تو وہ جو کہانت کی بنا پر جو چیزیں وہ کماتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ حرام ہے. اور کچھ؟ جی. جی سر، میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، اگر ہم نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے تو پہلے اس کو لے کے اس کو کہتے ہیں ہم اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے، اگر یہ ہمیں ٹھیک لگی تو ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، اور اگر ٹھیک نہیں لگی تو ہم اس کو واپس کر دیں گے. تو سر یہ ٹھیک ہے کہ اس کو یوز کر کے دیکھنا اور اس کے بعد اس کی قیمت اگر ٹھیک لگے تو ادا کرنا، ورنہ چیز واپس کر دینا؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر وہ شرط جس میں خرید و فروخت کرنے والے متفق ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا، میں نے آپ کو بتایا عرف بھی ہوتا ہے. تو بعض عرفی چیزیں جو ہیں نا وہ اس طرح اس انداز سے جائز ہیں. لیکن ایسی چیز جو کہ واضح طور پر پتہ چل جائے کہ اس کے استعمال کرنے سے نقصان ثابت ہو سکتا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے بھی اسلامی اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور آپ نے کوئی چیز جو جب خریدی تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا کہ اس میں یہ صفات ہیں، تو اس نے کہا ہیں. تو بعد میں جب اس نے وہ چیز استعمال کرنا شروع کی تو اس کو وہ چیز ثابت نہ ہو سکی، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو غلط ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ واپس کی جا سکتی ہے. شرعی اعتبار سے کسی بھی چیز کو واپس کرنا یہ جائز ہے. یہ جائز ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی لینا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جیسے کہ سواری وغیرہ اگر کوئی خریدتا ہے تو اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسی چیزیں ہے ہی نہیں. تو یہ بات اسی طرح ہی ہے. اسی طرح بعض لوگ پہلے سے ہی یہ طے کر لیتے ہیں، شرط لگا دیتے ہیں کہ اگر ان میں یہ چیزیں موجود ہوئیں، یہ اس کے اندر صفتیں ہوئیں تو میں لوں گا، اگر یہ صفتیں نہ ہوئیں تو میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بھی ممکن ہے. تو یہ آپس میں جو حلال شرط لگا دینے سے چیز جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور سر جیسے جب ہم لوگ شاپنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو جیسے جو ہمیں واؤچرز ملتے ہیں، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ آپ مطلب اگر آپ 2000 کی اگر آپ شاپنگ کریں گے تو آپ کو واؤچر ملے گا، پھر اس کے بعد اس کو آپ کے اوپر اس کو کچھ ملتا ہے. تو وہ بھی اسی چیز میں آئے گا کیونکہ ہم اس کے لیے مطلب ایفرٹ تو نہیں کر رہے نا، پھر ورک کر رہے ہیں. آپ دوبارہ کہیے. ایسا جیسے ہم شاپنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل 2000 کی شاپنگ کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو ایک واؤچر ملتا ہے. پھر اس واؤچر کے اوپر مطلب آپ کو ڈفرنٹ چیزیں وہ اس کی بیسس کے اوپر دیتے ہیں. تو وہ لینا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟
हम्म। देखें, ये चीज जो है ना, ये डिपेंड करती है। ये हर एक ने ही ऐसा किया हुआ होता है, तकरीबन डिस्काउंट वगैरह लगा के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि जी आप ये लें और उसके साथ फिर ये है। और कुछ चीजें जो हैं वो ये कही जाती हैं कि आप ये लेंगे, इतनी खरीदारी करेंगे तो उस पे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो शरीयत एतबार से जो है ना वो इसमें ऐसी सूरत में जहां धोखा हो वो तो ठीक नहीं है, तो बाकी काम ठीक है। यानी धोखा नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों में कि बंदा जो है वो एक फजूल चीज बेच रहा है और उसने ऐसी शर्त लगा के या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि उसका माल बिक जाए, तो बस उसके लिए वो ये कोशिश कर रहा है। धोखा देने की गर्ज से कोई भी खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने ये चीज ये अकेले नहीं बेचनी, इसको इसके साथ बेचना है, तो ये जायज है। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने ये चीज, जब आप मुझसे खरीदेंगे तो मैं एक्स्ट्रा आपको इजाफी ये चीजें भी दूंगा, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बस मसला ये है कि धोखा नहीं होना चाहिए। ओके सर। जी, कोई और सवाल? हाँ जी सर, बस एक बात और कि यहाँ जो अभी पिछली हमने हदीस पढ़ी है, क्योंकि उसमें मेरा नेट चला गया था, हो सकता है आपने बताई हो, कि उसमें जो मुर्दार की चर्बी है उसकी जो तिजारत है वो हराम है। तो सर जो मुर्दार का, हमने सबसे पहले हदीस पढ़ी थी, मुर्दार का जो चमड़ा है मतलब वो हलाल हो जाता है, तो सर वो किस तरह मतलब रंग के और उसको हलाल करते हैं, और उसकी किस तरह तिजारत जायज है? देखिए, वो जो ये जो मुर्दार बयान किया ना, उसके इस्तेमाल एक और अंदाज है। कुछ चीजें जो है उसमें जायज हैं, जैसे हड्डी है। अब हलाल जानवर की हड्डी जो है वो बेशक वो किसी अंदाज से भी इस्तेमाल हो रही है। मसलन बकरी मर गई है या ज़बह हुई है, तो उसकी हड्डी इस्तेमाल हो रही है, ये अलग चीज है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें वाज़े तौर पर जो है वो मुर्दार का मतलब ये है कि उसकी सिफ्त के अंदर भी, उसकी असल चीज के अंदर भी तब्दीली वाक़ हो रही है। मिसाल के तौर पर गोश्त है या उसकी उसका खून वगैरह, जैसे आजकल लोग जो है वो दमे मसफू भी बेच रहे हैं। और इस तरह की चीजें जो है ये असल में हुर्मत वाली हैं और हराम हैं। तो हर चीज जो है वो उस अंदाज से नहीं है। जब शरीयत ने, वैसे भी शरीयत ने जब ये कह दिया कि हलाल जानवर का चमड़ा जब उसको रंग दिया जाए तो वो हलाल है, तो ये मुस्तस्ना भी हो गया ना, ये उसमें से मुस्तस्ना हो गया। तो कुछ चीजें जो हैं जब शारे जो है वो उसको मुस्तस्ना करके अलग कर दे और वाजे कर दे, तो वो चीज जायज है और हलाल है। तो शरीयत ने एक आम हुक्म दिया है, उस हुक्म के मुताबिक जो है हमें उसके मुताबिक फैसला करना होता है। ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। और सर जो हराम जानवर हैं वो तो किसी भी हाल में ना उनकी कोई चीज है ना कुछ, वो हलाल नहीं हो सकते, और जी, वो फायदे में हम नहीं ले सकते अपने। ऐसा ही है। ठीक है। ठीक। मैंने जो सवाल आपके जो सवाल बनते थे वो आपकी किसी की भी तवज्जो नहीं थी। लेकिन चलें, आप जब सुने ये लेक्चर, जब आपने सुनना है तो उसमें एक दो चीजें मैंने जिक्र की हैं कि जिनमें जो है वो हराम चीजों की आमेजिश होती है, तो वो हमारे इस्तेमाल वाली हैं। तो आपने फिर उस मौके पर मुझसे पूछ लेना है। ठीक है। अभी वक्त खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो कल दोबारा फिर सब शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।